نے یہ احسان فرمایا کہ تم کو اس جہنم کے گڑھے سے نکال کر کے الگ فرمایا اور اب تم جنت میں جانے کے مستحق بن گئے ہو۔ یہ فرق ہے ایمان اور غیر ایمان۔ لیکن میرے دوستو، اگر ایمان والا آج کے دور میں اگر ظالم ہے، ظلم کرنے والا ہے، کمزوروں کو ستانے والا ہے، اگر اللہ نے اس کو طاقت سے نوازا ہے اور اس طاقت کی بنیاد پر کمزوروں پر ظلم کر رہا ہے، اللہ نے اگر اس کو دولت سے نوازا ہے، اس دولت کی اکڑ میں غریبوں کو محتاجوں کو ستاتا ہے، ان کی ضرورت پہ کام نہیں آتا، تو اس کے بارے میں فرمایا گیا وہ بھی سچا اور پکا مومن نہیں ہو سکتا۔ ایمان اور اسلام کا تقاضا یہ تھا کہ اگر وہ اپنے آپ کو ایمان والا کہتا ہے اور اس طرح کی برائیاں اس کے اندر موجود ہیں تو اس کو سوچ لینا چاہیے کہ ایمان صحیح معنوں میں ہمارے سینوں کے اندر داخل نہیں ہوا۔ آج میرے دوستو، اگر ہم اپنے معاشرے میں نظر ڈالتے ہیں، اللہ نے یہ تمیز کر دی ہے کہ جہاں کفر ہے وہاں اسلام نہیں ہو سکتا اور جہاں اسلام ہے وہاں کفر نہیں ہو سکتا، یعنی ایک ہی سینے میں اسلام ہو، ایک ہی سینے میں کفر ہو، یہ چیز ہرگز نہیں ہو سکتی۔ جس طرح روشنی اور اندھیرا ایک جگہ نہیں جمع ہو سکتا کہ بالکل اندھیرا بھی ہو اور اس کے اندر ایک لائٹ بھی چل رہی ہو تو لوگ کہیں گے بھائی ابھی اندھیرا تھا، اب لائٹ کے جلنے سے اندھیرا دور ہو گیا، روشنی ہو گئی۔ اسی طرح ایمان اور کفر کے اندر بھی ہے کہ جس سینے کے اندر ایمان ہوگا کفر اس کے قریب نہیں آئے گا، اور جس سینے میں کفر ہوگا ایمان اس کے سینے میں داخل نہیں ہوگا۔ بیک وقت جس طرح روشنی اور اندھیرا جمع نہیں ہو سکتا، اسی طرح ایمان اور کفر ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ بیچ کی چیز اس کے اندر گھر کرے گی، وہ ہوگی منافقت۔ آج اگر میرے دوستو ہم اپنے معاشرے میں غور کریں اور دیکھیں تو کتنی نفرتیں نظر آتی ہیں، کتنی آپسی بغاوتیں، آپسی رنجشیں ملا کرتی ہیں، جس کو اللہ رب العزت نے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہ چاہے مومن مرد ہو چاہے مومن عورت ہو، وہ دونوں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، وہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف نہیں، وہ دونوں ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ اور ان کا کام کیا ہے؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ چاہے مومن مرد ہو چاہے مومن عورت ہو، وہ ایک دوسرے کے مددگار کیسے ہیں؟ ایک تو مددگاری یہ ہوگی کہ اگر ہمارا ایک کمزور بھائی ہے اس کا کسی اعتبار سے مدد کر کے اس کی کمزوری کو دور کی جائے، اور اگر ایمانی اعتبار سے کمزور نظر آ رہا ہے تو اس کمزوری کو دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ کس طرح سے؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اگر اس کے اندر برائیاں ہم کو نظر آ رہی ہیں، کسی طرح کی بھی برائیاں، اگر وہ گالی گلوچ کا عادی ہے، لوگوں کی چغل خوریاں کرنے کا عادی ہے، اگر وہ حسد پہ ڈوبا ہوا ہے، مال و دولت کے غرور میں کمزوروں کو ستایا جا رہا ہے، اگر اس کے دل کے اندر کینے کا ایک آگ کی طرح ایک شعلہ پنپ رہا ہے، یہ تمام چیزیں ہر مومن مرد اور ہر مومن عورت کے اوپر ذمہ داری ہے، اور وہ ایک دوسرے کے لیے مددگار اس معنی کرتے ہیں کہ ہم اس کی اچھائیوں کا حکم کریں اور برائیوں کی چیز اس کے دل سے دور کریں۔ اگر یہ چیزیں پیدا ہو گئی میرے دوستو تو سچے معنی میں وہ ایمان والا کہلائے گا۔ اور اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ میرا دوست، میرا ساتھی، میرا ہمسایہ اور پڑوسی اور میرا بزنس کا ساتھی تمام طریقے کے گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، پھر بھی ہم ساتھ اس کے چل رہے ہیں اور اس سے کہتے ہیں بھائی لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، تیرا اعمال تیرے ساتھ، میرا اعمال میرے ساتھ، پھر بھی وہ چلتا جا رہا ہے، تو ایسے انسان کی کل قیامت کے دن پکڑ ہو جائے گی۔
اور اس کو جواب دینا پڑے گا کہ ہر چیز پر جب تیری قدرت تھی، تیرا دوست تھا، جو کام دنیاوی اعتبار سے کہتا تھا وہ ماننے کے لیے تیار ہو جاتا تھا، تو پھر تو نے کیوں اس کو اچھائیوں کا حکم نہیں کیا اور برائیوں سے روکنے کی کوشش نہیں؟ جب دیکھتا تھا کہ ایک میرا ساتھی ہے، میں نرم مزاج ہوں اور یہ میرا دوسرا ساتھی تکبر میں ڈوبا ہوا ہے، تو کیوں تو نے صحیح راہ دکھا کر کے اس کو تکبر کی چیز کو اس کے سینے سے نکالنے کی کوشش نہیں کی؟ کیوں تو نے اچھی راہ نہیں دکھایا؟ یہی چیز کے بارے میں پکڑ ہو جائے گی۔ اور آج مسلمانوں میں کیوں افراتفری ہے؟ مسلمانوں میں کیوں آپسی رنجشیں، آپسی اختلافات کیوں بڑھے ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے اصلی جو تقاضے ہمارے اللہ رب العزت نے جو دے کر کے بھیجے تھے مسلمانوں کو، اس پہ صحیح معنوں میں عمل نہیں ہو رہا ہے۔ ہم اپنے راستے کو جا رہے ہیں، گناہ کرنے والا انسان اپنے راستے کو جا رہا ہے، اور دونوں میں کسی کا کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں اچھائیوں کا حکم کرو اور برائیوں سے روکتے رہو۔ پھر اگر تم نے اپنے اس ذمہ داری کو بھلا کر کے اور تم اپنے زندگی اپنے اعتبار سے اور گنہگار اپنے زندگی کو گناہوں کے اعتبار سے گزارتا ہے، پھر اللہ ایک وقت لائے گا کہ جب عذاب نازل کرے گا اور دونوں کے اوپر عذابات کو نازل کرے گا، پھر وہ اللہ سے دعائیں مانگے گا کہ اے اللہ اس عذاب کو مجھ سے ہٹا دیجئے، تو پھر اللہ رب العزت اس کی دعاؤں کو نہیں سنے گا۔ اللہ فرمائے گا موقع ختم، جو چیزیں اس عذاب سے پہلے کرنے کی نہیں کیا، اب وہ دروازے بند ہو چکے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے قسم کھا کر کے ارشاد فرمایا، حضور علیہ السلام کی بات کی اہمیت بغیر قسم کے بھی ہم لوگوں کے وجود سے بھی زیادہ اہمیت رکھتی ہے، لیکن حضور علیہ السلام جس بات کو قسم کھا کر کے ارشاد فرما دے تو سمجھ لو اس بات کی اہمیت ہمارے نزدیک کیا ہو سکتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس اللہ کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے۔ آپ فرماتے ہیں تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، لوگوں تم اچھائیوں کا حکم کرتے رہو اور برائیوں سے لوگوں کو روکتے رہو۔ او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا من عنده، کہ کہیں وہ ایسا وقت نہ آ جائے تمہارے سروں کے اوپر کہ جب تمہارے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہو جائے، اور پھر اس عذاب کو جب دیکھ کر کے تم گھبرا جاؤ، ثم لتدعونہ فلا یستجیب لکم، پھر تم اللہ کو پکارو، اللہ کے سامنے دعائیں کرو، پھر اللہ رب العزت بھی تمہارے دعاؤں کو قبول نہیں فرمائے گا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ اس لیے میرے دوستو، ایمان کا سچے معنوں میں جو تقاضا ہے، ایمان جو ہم سے چاہتا ہے، اسلام جو ہم سے چاہتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم خود بھی اچھے راستے پر چلے اور اپنے بھائی جو ہمارے ایمان والے بھائی ہیں ان کو بھی ہم اپنے ساتھ لے کر کے چلے، ان کو بھی ہم تنے تنہا نہ چھوڑیں کہ اگر وہ گناہ کر رہا ہے تو کرتا جائے، وہ گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے تو ہم اس کو نظر انداز کریں کہ بھائی ہم تو پاک صاف ہیں لیکن یہ گناہوں میں جا رہا ہے، مجھ سے کیا لینا دینا۔ ہم سب اپنے دامن کو بچا کر کے نکل جاتے ہیں۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ اس طرح کی عادتیں پہلے نبیوں کی امتوں میں تھی، اس دور کے امتوں میں ایسی باتیں پائی جاتی تھی۔ جو نیک لوگ ہوا کرتے تھے اگر برا کرتے ہوئے کسی کو دیکھتے تھے پھر بھی روکتے تھے، لیکن نہ رکنے پر پھر بھی ان سے دوستانہ، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، ہر طریقے کے معاملات ان کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے جب عذاب نازل کیا پھر ان کو بھی پکڑا کہ جب یہ بندہ اپنے جرموں کے اندر تھا، اپنے گناہوں میں ڈوب رہا تھا، تو
تو نے منع بھی کیا تھا، لیکن نہ ماننے کی صورت میں پھر بھی تو کیوں اس سے میل جول کر کے اور اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا کر کے کیوں چل رہا تھا؟ کیوں اس چیز میں اپنے آپ کو الگ نہیں رکھا؟ کیوں جب تیرا دوست تھا تو اپنی دوستی کی بنیاد پر کیوں تو نے سختی نہیں کی اس بندے کے اوپر؟ اگر تو نے کچھ فکر کر لیا ہوتا تو شاید وہ نیک راستے پر آ جاتا۔ اس لیے اس قوم کو بھی اللہ رب العزت نے تباہ کر دیا۔ اور جب انسان صحبت ایک ایسی بری چیز ہوتی ہے کہ اگر نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو تو اللہ رب العزت اس کے سینوں میں نیکیوں کی چیزوں کو پیدا کرو، لیکن نیک انسان بھی اگر برائی کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہو ایک نہ ایک دن اس کا دل بھی سخت ہو جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے ہم لوگوں کے یہاں سے کتنی جماعتیں نکلتی ہیں، اجتماع کتنے بڑے بڑے ہڑتال ہوتے ہیں، لیکن جب ہم عزم اور ارادے کو لے کر کے جاتے ہیں وہاں جاتے دیکھتے ہیں ایک نورانیت کا ماحول ہے، اللہ اور رسول اللہ کی باتیں چل رہی ہوتی ہے، ہمارے دل کے اندر جوش آتا ہے کہ ماشاءاللہ بہت اچھی چیزیں چل رہی ہیں، ہم بھی نیک بننے کی کوشش کریں گے۔ وہ دینی ماحول میں جب انسان رہتا ہے تو دل کچھ اور طریقے کا ہوتا ہے، اور جیسے اپنے گھر میں پہنچتا ہے اپنے پرانی آب و ہوا میں قدم رکھتا ہے، اپنے پرانے ماحول میں قدم رکھتا ہے، پھر جیسا تھا ویسا ہی بن جاتا ہے۔ تو اس کا ضرور ماحول کا اثر ضرور ہے زندگیوں کے اندر۔ جماعت میں انسان جاتا ہے، چلے لگاتا ہے، پاکیزہ ماحول میں اس کا اٹھنا بیٹھنا، مسجد میں کھانا سونا، اچھے انداز میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے، 40 دن تو اچھے ماحول میں گزرتا ہے، لیکن جیسے اپنے گھر میں قدم رکھتا ہے وہ جیسا کا 40 دن پہلے تھا ویسا ہی بن جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ سچے معنوں میں ایمان جو ہمارے سینوں میں اترنا چاہے نہیں اتر پایا۔ اور کیوں نہیں اتر پایا؟ ہم نے اتارنے کی کوشش نہیں کی، ہم کسی معنوں میں بھی اس پہ غور و فکر نہیں کیے کہ ایمان جہاں ایک محبت اور اخوت کا دعوت دیتا ہے، ایک پیغام سناتا ہے، تو آخر ہمارے دل کے اندر یہ نفرت کہاں سے آئی اپنے بھائی کے لیے؟ ہمارے سینوں کے اندر ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرنے کی چیز کیسے پیدا ہو گئی، جبکہ اللہ رب العزت نے فرمایا كُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، کہ لوگوں تم پہلے جب جہالت کے دور میں تھے تب تمہارے اندر یہ فتنے، یہ فساد، یہ مار، قتل و غارت گری، ڈاکہ زنی، چوری، شراب نوشی، اس طرح کی تمام برائیاں پائی جاتی تھی۔ جس دن ایمان کی روشنی تمہارے سینوں کے اندر پہنچی اسی دن سے یہ تمام چیزیں ختم ہو گئی اور تم ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے، تم ایک دوسرے کے لیے اپنی جان کو فدا کرنے والے بن گئے اور کلمہ لا الہ الا اللہ کے سچے معنوں میں تابع دار ہو گئے۔ آج وہ ایمان کہاں ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا فآمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، کہ ایمان لاؤ ان لوگوں کی طرح جو صحابہ کرام نے ایمان قبول فرمایا تھا، کہ اللہ نے ان کو ہدایت کے راستوں پر کھڑا کر دیا۔ آج ہم بھی ایمان والے ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، لیکن وہ چیزیں کہاں ہیں؟ بھائی چارگی، وہ دوستانہ ماحول وہ کہاں ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اندر اللہ رب العزت نے جگایا تھا؟ میرے دوستو سوچنا پڑے گا، اپنے ایمان کا جائزہ لینا پڑے گا۔ اگر ہم ان چیزوں میں کامیاب نہیں ہوئے تو یاد رکھو اس ظالموں کے ساتھ بھی میرا حشر ہوگا جو حامان، فرعون اور قارون کے ساتھ اور شداد کے ساتھ اللہ رب العزت کرے گا۔ اس لیے کہ ایمان اور نفرت ان چیزوں کو آپس میں جوڑو مت۔ ایک چیز کو آپ اپنے سینوں میں لے کر کے چلے کہ اگر نفرت ہے تو آپ اس کو دکھائیں کہ میں کتنا بڑا ظالم بن چکا ہوں، قوم کو دکھاؤ کہ میں کتنا بڑا حاسد بن چکا ہوں، تاکہ پہچان ہو جائے آپ کی کہ یہ کیسا برا انسان ہے، اور جب اس دنیا سے انسان رخصت ہو جائے
تب بھی لوگ گالیوں سے اس کو نواز. اللہ نے یہ احسان فرمایا کہ تم کو اس جہنم کے گڑھے سے نکال کر کے الگ فرمایا.